اب ہم دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ محفل ختم کریں گے۔ اے اللہ، ہماری دیگر عبادتوں میں جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ہمیں معاف فرمائیے۔ اے رب العالمین، شیطان و نفس نے ہم کو بہت بہکایا ہے، آئندہ ان کے قریب سے ہم کو بچا لیجئے۔ اے پروردگار، ہماری تجارت اور رزق حلال میں برکت عطا کیجئے، خسارے اور نقصان سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے مولا، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو، گھر بار اور سب چھوٹوں بڑوں کی پوری حفاظت فرمائیے، آمین۔ اے ہادی برحق، ہماری اولاد، سب گھر والوں اور متعلقین کو نیک بنا دیجئے، دین پر چلنے کی ہمت اور بھلے کاموں کی توفیق دیجئے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ہماری نیک نامی اور نجات آخرت کا ذریعہ بنائیے۔ اے حاکم الحاکمین، ظالموں کے ظلم سے بچائیے اور مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ اے قدرت والے، حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی شرارت سے بچائیے، اور جو ہماری برائی چاہتے ہیں اللہ انہیں نیک ہدایت دے اور غیب سے ہمارے لیے نصرت کا سامان پیدا کر دیجئے۔ اے غفور الرحیم، ہر قسم کی بلائے ناگہانی آفتوں سے ہمیں بچا لیجئے، ہم کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائیے، شریروں کے شر سے بچائیے۔ اے مولا، تو ہمیں آزمائش میں مت ڈال، ہم بہت کمزور اور ناتواں ہیں، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجئے۔ ہمارے والدین اور اولاد، بہن بھائیوں میں، خاوندوں بیویوں میں پیار محبت دے، سچی پیار محبت دے، ہمارے گھریلو تمام مشکلات کو حل کر دیجئے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا کیجئے اور ہمیں بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں، مشکلات سے بچائیے اور ہم بیماروں کو شفا دیجئے اور قرض داروں کے قرض ادا کر دیجئے۔ اے مالک مہربان، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے کہ جنت الفردوس میں بلند درجات عطا کیجئے۔ اے قدرت والے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے اور ہماری دلی اور نیک مرادیں پوری کر دیجئے۔ اے قسمت بنانے والے، ہماری قسمت، ہمارا نصیب اچھا کر دیجئے۔ اے مالک الملک، مسلمانوں پر جتنی مشکلات آ پڑی ہیں سب کو دور کر دیجئے، اور جو اسلامی ممالک ہیں اس میں اسلام رائج کر دیجئے اور سچے مومن بنائیے، یہ دکھاوے کے مسلمان نہ بنے، ہم سچے مومن بنے جو آپ اللہ اور ہمارے پیارے رسول کو ہم پسند آ جائیں۔ ہمیں اللہ کی رضا ہے، اس میں خوش رکھیے، ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اے حالات بدلنے والے، مسلمانوں پر جتنی مشکلات آ پڑی ہیں سب کو دور کر دیجیے، ہماری حالت کو اچھائی کی طرف بدل دیجیے، ہماری بیماری ختم کر دیجیے۔ اے پروردگار، امن و امان، چین و سکون اور اطمینان نصیب فرمائیے۔ اے رب العالمین، جو تیرے علم میں ہے ہمارے لیے جو بہتر ہے وہی کر دیجیے، اور جس میں ہمارے لیے برائی ہے اس کو ہم سے دور کر دیجیے،
اور ہم کو بچا لیجئے۔ اے حی لا یموت، بری موت سے بچا کر ایمان پر خاتمہ بالخیر کیجئے۔ میدان محشر کی رسوائی سے بچا لیجئے۔ اے غفور الرحیم، تو بڑا بے نیاز ہے، بے حد مہربان ہے، ہماری اس دعا کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو دنیا و آخرت میں بلند درجات عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں بھی بخش دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہ جو چھپے یا علانیہ ہم نے کیے ہیں ان کو معاف کر دیجئے۔ عفو درگزر سے کام لیجئے کہ آپ نے ہی کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہوں۔ اللہ اب یہ آزمائش ختم کر دیجئے۔ بہت 4 مہینے بہت ہوتے ہیں، اللہ مجھ پہ اپنا فضل و کرم کر دیجئے کہ اب میرے میں ہمت اور طاقت نہیں رہی اس کو جھیلنے کی۔ اللہ آپ مجھے شفا اور مکمل تندرستی دیجئے۔ آپ کا کن فیکون کہنا، اللہ میرے پہ اللہ رحم کر دیجئے، کرم کر دیجئے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ یہ کووڈ، یہ ڈینگی، یہ جو بھی آسمانی آفات ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو زمینی بیماریاں، زمینی آفات ہیں، اللہ ان سب کو ہم سے دور کر دیجئے۔ ہمیں امن و سکون دیجئے۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر گزار بنائیے۔ اللہ ہمارے دل بدل دیجئے، دل بدل دیجئے، نیک انسان بنا دیجئے، اور میدان حشر میں جب اتنی گرمی ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تو اللہ آپ ہماری مدد کیجئے گا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیجئے گا۔ اس وقت اتنی پیاس لگی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوضہ کوثر پینا نصیب کیجئے گا۔ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سمجھ کر پڑھ کہ یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہے، اور سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو۔ آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، اور نماز اول وقت میں ادا کیجئے۔ ہم 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تیر مار لیا، اور نماز پڑھیں، اس کا ترجمہ یاد کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نماز میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ 5 نمازیں کہ آپ ایک پڑھو، نہیں پڑھ رہے، مجبوری ہے یا کوئی بات ہے، مگر نماز کی کہیں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے، اسے کھولیے، پڑھیے، پھر یہ موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ سوچئے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہم 5 وقت اول وقت میں نماز ادا کرنے والے بنے۔ اگر آپ کو تہجد ملتی ہے تو کیا خوش قسمتی ہے آپ کی۔ آپ پڑھ کر دیکھیں اللہ آپ کو کس انعام و اکرام سے نوازے گا۔
الحمدللہ اللہ نے مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق دی ہے. ایسے میں اٹھ کر 4 بجے بیٹھ جاتی ہوں، 4 سوا 4 بجے. اللہ ہمیں سب کو اللہ ہمت دے، طاقت دے، صحت اور تندرستی دے. ہم کھڑے قد سے کھڑے ہیں تو یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو ویل چیئر پر بیٹھے ہیں، ایسے بھی ہیں جو بیمار ہیں اور بستر پر لیٹے ہیں. اللہ نے آپ کو اچھوں سے اچھا کیا ہے. آپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. انشاءاللہ یہ کووڈ 8 لہریں ہیں، اس کے بعد ختم انشاءاللہ. اللہ ہم سب کا ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھے، خوشیاں دے، کامیابی دے. اللہ ہمیں صحت و تندرستی دے ایمان کے ساتھ. آخر میں پنجابی کی دعا ہے وہ پڑھ کر اس کو بزم کو اختتام پذیر کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمد ہزار کروڑا، بے پرواہ شہنشاہ تیرا در نہ چھوڑا. بعد درود محمد سرور آل صحابہ تائیں، خاص اپنی درگاہ دے اندر نجمی کی آس پہنچائیں. دو جہاناں وچ سونیاں رکھی نام محمد، دنیا دے وچ رکھ کے الہی کر کے غلام محمد. عیب ہے تیرا وقت ہزاراں، کلمہ وقت نزا دے ویلے نکلے صاف زبانوں، بچھڑ گئے نے انہیں ملا دے سانوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین ثم آمین انشاءاللہ.